کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ہم انہیں آزمائیں گے؟ نہیں، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، اللہ ایسے ہی جنت دے دے گا۔ بھائی اللہ نے جو نعمتیں دے دی ہیں اس دنیا میں، ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ ہی کی دی ہوئی ساری نعمتیں، اگر اللہ کہے کہ ان کو ایسے استعمال کر لو تو ہم ویسے استعمال نہیں کر سکتے۔ جو دی ہی رب نے ہیں، کوئی بندہ اختیار نہیں رکھتا، نہ اپنے دل کی دھڑکن پر، نہ اپنے آنکھوں کے جھپکنے پر، نہ اپنے گردوں کے کام کرنے پر، نہ اپنے دماغ کے کام کرنے پر، سب سسٹم اس کا اندر خود بخود چل رہا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں خود کنٹرول دے دیا جائے اس کے اندر کے سسٹم کا، وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھے، زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اور اگر یہ سارا سسٹم اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں کہ انسان کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے، اگر یہ انسان کے ہاتھ میں سسٹم آ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر سسٹم بند ہو گیا، کیا کرے گا انسان؟ کہاں جائے گا؟ تو جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں تھی، اللہ نے ان کا کنٹرول بھی اپنے پاس رکھا ہے کہ انسان کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن آزمایا جائے گا دین اسلام کے لیے، کہ دین پر جب چلو گے تو اللہ آزمائے گا کہ ہاں بھائی اب تم جنت میں جانے کے لیے آئے ہو، اب جنت کے طلبگار ہو، تو وہ جنت تو بھائی اس پوری دنیا کی جو زمین ہے سب کی سب، اور جنت کا ایک اتنا حصہ حدیث میں آتا ہے جتنا ایک تیر ہوتا ہے، 1.5 فٹ کا، جنت کا اتنا سا ٹکڑا، 1 فٹ کا ٹکڑا، یہ پوری زمین پوری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت تو وہ چیز ہے، اگر وہ جنت چاہیے پھر قربانیاں دینی ہوں گی، پھر تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ہاں اگر جنت نہیں چاہیے پھر جو مرضی کرتے پھرو، پھر اللہ تمہاری شاید دنیا کو ہی جنت بنا دے، اس میں عیاشیاں بھی کرو، جو مرضی کرو، حرام خوریاں بھی کرو، نمازیں بھی چھوڑو، اگر جنت نہیں چاہیے۔ اگر جنت چاہیے تو پھر اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ آزماتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہم نے پانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کھونا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ بھی کرنا ہے، انسان ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنا دماغ لڑاتا ہے۔ اسی طرح اگر آخرت کمانی ہے اس کے لیے بھی قربانیاں دینی ہوں گی۔ آخرت ایسے ہی نہیں چل جائے گی کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ہم مسلمان ہو گئے، اب کام چل رہا ہے، بس میرا باپ بھی مسلمان، میرا دادا بھی مسلمان تھا، میں بھی انہی کا بچہ ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، لہٰذا میری بخشش تو ہو گئی پکی، اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نہیں میرے بھائی، ایسے بات نہیں ہے، بلکہ آپ جس کیٹیگری میں رہ رہے ہیں، آپ کو جو اللہ نے انوائرمنٹ دیا ہے، جو آپ کا گھر ہے، جو آپ کا کاروبار ہے، جو آپ کے لین دین ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، جو بھی چیزیں آپ کو میسر ہیں، انہی کے مطابق اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر آزمائش آئے گی۔ اور اگر جنت چاہیے تو ان آزمائشوں پہ اترنا پڑے گا پورا، ان پر صبر بھی کرنا ہوگا۔ وبشر الصابرین، خوشخبری اور بشارت صبر کرنے والوں کی۔